السلام علیکم۔ پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب۔ ہفتے کے روز معلوم ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما نعیم الحق صاحب انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو ان کا اپنا ایک بہت طویل ایک جدوجہد تھی کہ پاکستان ایک زیادہ منصفانہ معاشرے میں تبدیل ہو سکے، وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔ جناب شرازی صاحب، یہ جو آج ہم ڈسکشن کرنے کو جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو اگر یہ نعیم الحق صاحب کی بھی بات کر لیں، پی ٹی آئی میں ان کا واضح کردار تھا، اینڈ دین ویل موو آن ٹو دی ریسٹ آف دا ڈسکشن۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے جو دیرینہ ساتھی ہیں، جب تعداد یوں کہہ لیں کہ چند افراد تھے، ان میں نعیم الحق صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے کہ جو 22-23 سال پہلے جو سیاسی جدوجہد شروع کی عمران خان صاحب نے، اس میں ان کے ساتھ جو کھڑے رہے ہیں اور مستقل کھڑے رہے ہیں، ان میں نعیم الحق صاحب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ بڑے ڈیووٹیڈ، بڑے کمیٹڈ ان کے ساتھی تھے اور ہر مشکل دور میں ان کے ساتھ رہے ہیں، اور خود پاکستان تحریک انصاف میں ایک بڑی غیر متنازع شخصیت کے حامل تھے۔ وہ کسی مطلب ہے کہ گروپ کا نہ تو حصہ بنے، بلکہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، میرے خیال میں خود پارٹی ان کو بڑے سنہری الفاظ میں یاد کرے گی۔ اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال عمران خان صاحب کا جو ایک بڑا دیرینہ اور ایک مخلص دوست تھا، وہ ان سے جدا ہو گیا ہے، تو یقینی طور پہ خود پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور مور امپورٹنٹلی ایک پولیٹیکل ورکر تھے، تو ظاہر سی بات ہے جمہوریت کے لیے بھی اس سے ہم نقصان تصور کریں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے دنیا کی کہ جو شخص ہے اس نے جانا بھی ہے، تو ظاہر سی بات ان کی فیملی سے بھی ہم اظہار افسوس کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ان کے لیے۔ پی ٹی آئی کے بانیوں میں سے بھی نعیم الحق صاحب تھے۔ 90 کے دہائی میں وہ کو فاؤنڈر پی ٹی آئی تھے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی سندھ کے صدر بھی رہے۔ جو جب پی ٹی آئی 2018 کے انتخابات میں کامیاب ہوئی تو ان کو وزیر اعظم کا خصوصی معاون سیاسی امور تقرر کیا گیا تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ شرازی صاحب، جو ابھی بات ہو رہی ہے عبوری حکومت کی، حالانکہ انتخابات میں ابھی سال باقی ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز کی سینئر لیڈرشپ ہے، اس کا تو یہ کہنا ہے کہ ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور یہ وہ والی تبدیلی نہیں ہے جس کی بات پی ٹی آئی کرتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک نگران حکومت ہوگی، اس سیٹ اپ کا حصہ میں نہیں ہوں۔ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جناب، اور کیا ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ کہنا کہ جی حکومت گرنے والی ہے، عمران خان صاحب کا بار بار کہنا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، میرے خیال سے اب پالیسی پر بات کر لیں، چاہے حزب اختلاف ہو، چاہے حکومت وقت ہو، اور پریڈکشنز کرنا چھوڑ دیں۔ وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا اسد، وہ کہتے ہیں کہ کرسی بڑی مضبوط ہے۔ 1977 میں بھی ظاہر سی بات ہمیں تو یاد نہیں ہے، لیکن کہا جاتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کہ ان کی بڑی کرسی مضبوط ہے، وہ کہیں نہیں جانے والے۔ لیکن پھر دیکھا گیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کو سازش کا نام دے دیں، اس کو سیاسی جماعتوں کا گٹھ جوڑ کا نام دے دیں، اس کو تحریک کا نام دے دیں، لیکن وہ مضبوط کرسی بھی چلی گئی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی چلے گئے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی سیاست کے اندر ایک تاریخ تو رہی ہے کہ منتخب حکومتوں کو غیر جمہوری انداز میں گھر بھیجنا، پھر جو ایک محلاتی سازشیں ہیں، پھر ان سازشوں کے اندر خود ان جماعتوں کے اپنے لوگ، آپ کو یاد ہے کہ مسلم لیگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جماعت اپنے اندر سے دوسری جماعتوں کو جنم دیتی ہے، کاف لیگ، نون لیگ، فنکشنل لیگ، پتہ نہیں کتنی لیگیں بنی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ملک کے اندر منتخب حکومتوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اور پھر ان سازشوں کو جو ہے وہ عملی ایک طرح سے جامہ بھی پہنایا جاتا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کئی ماضی میں ہم نے دیکھا حکومتیں اپنی مدت پوری نہیں کر سکی، وہ مسلم لیگ کی حکومتیں ہوں نواز شریف صاحب کی شکل میں، یا پیپلز پارٹی کی ہوں بینظیر بھٹو صاحبہ کی شکل میں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اس ملک میں ایسی بات ہو تو کوئی انہونی بات نہیں ہے، اور اگر یہ بات ہو رہی ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہو رہی، کچھ ایسا ہو نہیں رہا، ہو بھی سکتا ہے۔ اگین اب عمران خان صاحب کے پاس تو اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ بیسٹ وے میں ڈیلیور کریں، عوام ان سے مطمئن ہو جائیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ پھر عوام ان کو جانے نہیں دیں گے۔ لیکن جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ اور جس طرح کے فیلیئرز ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو پھر اسی طرح کی سازشیں جو ہیں یا اس طرح کی مہم جوئی اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں،
اور آج بھی اگر بات ہو رہی ہے، خاقان عباسی صاحب جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں، کوئی عام پولیٹیشین نہیں ہے، کوئی ایک ایم این اے نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے عہدے پہ فائز رہے ہیں، تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی انفارمیشن تو ہوگی۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اس ملک سے باہر گئے ہیں اور پھر لندن پلان کی بات ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں لندن پاکستان کی سیاست کو لے کے بڑا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ ماضی میں وہاں پہ کئی منصوبے بنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ لندن پلان ہے۔ طاہر القادری صاحب، تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کو وہاں پہ کہیں بٹھایا گیا، ان کو ایک منصوبہ دیا گیا کہ کیسے حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں تو جنرل مشرف صاحب کے ساتھ جو این آر او ہوا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اس کی کچھ ملاقاتیں بھی لندن میں ہوئی تھیں، کچھ یہاں پہ ہمارے صحت افزا مقام ہے جو اپنا اسلام آباد کا، وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے۔ امین فہیم صاحب کی ملاقاتیں اس دور میں تو جو ہے وہ پرنٹ میڈیا زیادہ ویزیبل تھا، تو اخبارات میں وہ تصویریں چھپنا کہ وہ کسی زورانے میں جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس طرح کے منصوبے بنتے رہے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کتنی دیر وہ اتحاد رہا؟ وہ تو شروع والے دنوں میں ہی آصف زرداری صاحب نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ جب طاہر القادری کے جلسے ہو رہے تھے 2012 میں یا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، تو تب بھی لنڈن پلان کا ایک کردار ہوا کرتا تھا۔ میمو گیٹ کے وقت بھی لنڈن میں یہ ساری میٹنگز ہوئی تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا جناب کہ چاہے آصف زرداری صاحب کا دور ہو جب وہ دبئی چلے گئے تھے، چاہے میاں نواز شریف صاحب جب پینما لیکس میں یہ سارا شروع ہو گیا تھا 2016 میں، تو تب بھی سب کہہ رہے تھے کہ جی نگران حکومت آ رہی ہے، یہ لوگ جا رہے ہیں، -1 -3 -8 والا فارمولا ابھی قائم ہونے والا ہے، لیکن کچھ آخر کار حقیقت میں تبدیل نہ ہو سکا۔ اس بار بھی جناب وہی امکانات نہیں ہیں؟ بالکل، میرے خیال میں اگین سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے ایک میجورٹی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بلاول صاحب کو تو میں کل سن رہا تھا کہ لنڈن پلان کے حوالے سے وہ بات کر رہے، اگر کوئی ایسا پلان ہے تو اس پلان کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو میرا خیال میں جب اس طرح کی کوئی بیک ڈور کانسپریسی ہوتی ہے، جب پولیٹیکل فورسز اس کا حصہ بنتی ہیں، تو اسی سے پھر نظام کمزور ہوتا ہے اور پھر کسی اور کو موقع ملتا ہے ان سیاستدانوں کو ڈرائیو کرنے کا۔ تو میرا خیال میں یہ ٹیسٹ کیس ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اگر کسی ایسے بند دروازے سے، پچھلے دروازے سے اقتدار میں آنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اسے اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس اقتدار پھر سٹیبل نہیں ہوگا، وہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے کا، کیونکہ وہ بڑا ایک آرٹیفیشل وے میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر اسی طرح کی بات بلاول صاحب کر رہے ہیں کہ اس طرح کے پلان اگر بن رہے ہیں تو نہیں بننے چاہیے، اور اگر بنے گئے تو ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو سیاستدان جب ان کے خلاف کھڑے ہوں گے تو یہ پلان نہ تو پھر بنیں گے اور نہ ہی مٹیریلائز ہوں گے، نہ اپنی عملی شکل اختیار کریں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایسے پلانز کا حصہ نہ بنا جائے۔ اگر اس وقت بھی جیسے کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کے جو نون لیگ کے بڑے سرکردہ رہنما تصور ہوتے تھے، وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ شاید وہ ان دنوں میں لندن میں ہیں، پھر کسی ایک شخصیت کا نام لیا گیا کہ انہوں نے بھی لندن کا دورہ کیا ہے اور وہاں بیٹھ کے شاید کچھ باتیں ہو رہی ہیں، یا خود اس موجودہ حکومت کے جو وفاقی وزیر ریلوے صاحب ہیں وہ بھی اس طرح کی کچھ باتیں کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ان کے آدمی ہیں، نواز شریف چلے گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے، مریم جائیں گی نہیں۔ اور تو میرے خیال میں یہ اب باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کو، اس طرح کے پلانز کو ڈسکریج کیا جائے اور حقیقی معنوں میں لوگوں کے ذریعے اقتدار میں آیا جائے، تاکہ اقتدار پرماننٹ بھی ہو، لمبی دیر کے لیے ہو، مقصود جو 5 سال کی مدت ہے اس کے لیے ہو، اور پھر یہ ہے کہ حکومت کو بھی پتہ ہو کہ وہ پبلک مینڈیٹ سے آئی ہے، کسی چور دروازے سے نہیں آئی، تو کسی کمپرومائز میں بھی نہ جائے اور اس طرح کے ڈیسیجن لے کہ جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ اور جب عوام کو فائدہ ہوگا تو میرا خیال میں اس ملک کے اندر پھر یہ ہے کہ حکومتیں بھی مضبوط ہوں گی اور الٹیمیٹلی جمہوریت مضبوط ہوگی۔ جناب جی، تو میرا خیال میں اگر اسی پہ ہی آ جائیں جناب، جو آپ نے کہا کہ جی حقیقی معنوں میں آپ یہ سب کچھ کریں، پاکستان مسلم لیگ نواز جب یہ لنڈن پلان سے ذرا ہٹ جائے، جناب ہم تو اکثر اس شو پہ بات کر چکے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ کتنی زیادہ رڈرلیس ہے،
کوئی خاص جو ایک قبلہ ہے اس پر وہ یکجہت ہو نہیں پا رہے کہ کس ڈائریکشن میں ہم جائیں، کیا اپنائیں. لیکن یہاں اپوزیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کچھ سالوں سے، چلیں سال کچھ زیادہ لمبی مدت ہو جائے گی، لیکن کچھ ماہ سے آپ کو ڈی مورلائز نظر آ رہی تھی. اب ان کے کئی لیڈران ہیں جن کو ضمانت مل گئی ہے، پھر سے سر جوڑ کے وہ بیٹھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیا اپوزیشن اسٹریٹجی ہونی چاہیے. لیکن ابھی بھی کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آئی. شاید اس حد تک بھی جانا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ پی ٹی آئی جب مخالفت کرتی تھی تو ان کی جو مخالفت کی سیاست تھی وہ بہت زیادہ بہتر تھی مسلم لیگ نواز کو اب دیکھتے ہوئے، کیونکہ ابھی اپوزیشن اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. شرازی صاحب کافی ری ایکشنری قسم کا سسٹم ہے کہ جو اس دن کی سرخیوں میں آپ کو نظر آئے، چاہے وہ قیمتوں کی بڑھتی ہوئی وہ ہو، انفلیشن ہو آپ کی، یا بے روزگاری ہو، یا اس طرح کے ایشوز ہوں جو پی ٹی آئی کو آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس ہوتے ہیں. کوئی اوور آل اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم 2023 تک پھر سے کامیاب کس طرح ہو سکیں. وہ کب تبدیل ہوگا؟ میرا خیال میں یہی تو سب سے بڑا سوال ہے خود ان سیاسی جماعتوں کے لیے کہ جو رونا روتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جا رہا، اس ملک کے اندر سسٹم کو مضبوط نہیں ہونے دیا جا رہا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی بنائیں اور بنیادی طور پہ آپ ایک عوامی سیاست کریں اور عوامی مفاد کی سیاست کریں. رادر یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حکومت کمزور ہونے جا رہی ہے، اس کے خلاف کوئی سازش ہونے جا رہی ہے، اور آپ اپنا کاندھا پیش کرتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. تو یہ جو باریاں لگانے والا کانسیپٹ ہے، یہ جب تک ختم نہیں ہوگا اس ملک کے اندر جمہوریت جڑیں نہیں پکڑ سکتی اسد. اور یہی سوچنا چاہیے، سیاستدان اس طرح کی باری لینے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں، اس کے بعد معذرت کے ساتھ اپنا منہ کالا کروا کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا فریق تیار ہو جاتا ہے کہ جب میری باری لگا لیں. تو یہ باری والا چکر ختم کریں گے تو تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آپ ایشو بیس سیاست بھی کریں گے، اور آپ کا پھر کام یہ ہوگا کہ آپ کسی حکومت کو وقت دیں گے اور اپنی باری کا مناسب وقت پہ انتظار کریں گے. ہاں اگر کسی کا فیلئر ہو گیا ہے، آپ عوام کے پاس جائیں، وہاں سے مینڈیٹ لے کے آئیں اور پھر ڈیلیور کریں. وقت لنڈن پلان اور کیئر ٹیکر حکومت کی خوابوں پر گزار رہے ہیں. اگر آپ کوئی شیڈو بجٹ ہی سامنے رکھیں یا کوئی شیڈو قانون سازی سامنے رکھیں، یا کہیں کہ جی ہمارا منشور ان وجوہات کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے پلان سے بہتر ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے فیٹف کی، یعنی وہ چیز جو کہ پاکستان کے گلے کچھ سالوں سے پڑی ہوئی ہے، اور اس میں شاید معاشیات اور ٹیرر فائنانسنگ کا کم کردار ہے، بلیک میل کا زیادہ، لیکن اس پر بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. بات کریں گے فیٹف کی، یعنی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی. یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کا مقصد ہے کہ وہ معیشتیں جو کہ دہشت گردی کے نیٹ ورکس کی مالی معاونت کرتی ہیں ان پر مزید پابندیاں لگائی جائیں. اب شرازی صاحب، اس میں جو ایک بنیادی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کسی فارم اکانومی میں دہشت گردی کی مالی معاونت ہو نہیں سکتی. وہ سارا بیک چینل سے ہوتا ہے اور کیش میں ہوتا ہے، اس طرح کے لنکس کے ذریعے ہوتا ہے، بلیک مارکیٹ کے ذریعے ہوتا ہے، فارمل اکنامک سیکٹر کا حصہ نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ چیز ہے. جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت ایسے ممالک ہیں، شاید انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، اس میں روس بھی ہے، کئی آپ کے بھائی مسلمان اکثریت والے ممالک ہیں جن کا اپنا ایک بہت طویل تاریخ ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے، جو کہ فیٹف کا حصہ ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس پہ پابندیاں لگانی ہیں. تو پاکستان جس نے سب سے بھاری قیمت ادا کی ہے اسی جنگ میں دہشت گردی کے خلاف، اور شاید یہ بھی کہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ کامیاب بھی ہوا ہے امریکہ کے نسبت، افغانستان کے نسبت، شام، لیبیا، ان باقی ممالک کے نسبت. لیکن اس کو اب آپ اس کے فارمل بینکنگ سیکٹر کو آپ اس طرح سینکشن کر رہے ہیں کہ جی مالی معاونت آپ ابھی بھی پہنچا رہے ہیں دہشت گرد تنظیموں کو. میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کاؤنٹر پروڈکٹیو قسم کا پروسیس ہے. اس میں ہندوستان اور بہت ایسے ممالک ہیں جو کہ پاکستان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں جناب ایک کلا دم تنظیم سے جڑے ہوئے شخص کی
پر سزا ہوئی ہے 5 سال کی اسی جرم کے روشنی میں، یعنی ٹیرر فائنانسنگ. اور اب آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی کہا کہ یہ ایک مثبت قدم ہے پاکستان کے لیے، اور ترکی نے بھی جب صدر اردوغان کا دورہ تھا پاکستان کا تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور فیٹف والے معاملے میں ان کی مدد کریں گے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ کبھی بلیک لسٹ ہوتا ہے، گرے لسٹ ہوتا ہے، پھر گرے لسٹ سے وہ بلیک لسٹ سے ہٹ کے گرے لسٹ پہ آ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ شکر ہے کہ ابھی تک پاکستان بلیک لسٹ پہ نہیں گیا، گرے لسٹ پہ پڑا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 2 باتیں آپ نے کی بڑی اہم کی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کے جو عالمی ادارے ہیں ان کا ایک پولیٹیکل یوز ہے، اور یہ جو پاکستان کے خلاف بالخصوص کمپین ہے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کی، ہم ضرور کہہ سکتے ہیں بالکل وثوق کے ساتھ کہ بھارت کا بڑا عمل دخل ہے اور پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی بڑی بھرپور کوشش کی ہے. لیکن تھینکس ٹو چائنا، تھینکس ٹو ٹرکی اور اس طرح کے دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں، انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا. تو اس کا سیاسی استعمال اپنی جگہ پہ بالکل درست بات آپ کر رہے ہیں کہ ضرور اس کی کوشش کی گئی ہے. لیکن جب آپ بات کر رہے ہیں کہ کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید صاحب کو آپ نے، اب تو دیکھیں نا آج اجلاس چل پڑا ہے فیٹف کا اور یہ 4-5 روز جاری رہے گا، اور اس میں فیصلہ بنیادی طور پہ ہونا ہے کہ کیا اگلے کچھ عرصے کے لیے بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے یا پھر یہ کہ نکال دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امید افزا بات ایک تو یہ ہے کہ اب ہمیں کچھ پازیٹیو سگنلز مل رہے ہیں. خود ہمارے دوست ممالک، چین پہلے ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ٹرکی نے آپ نے دیکھا، اردوغان صاحب آپ نے کہا کہ اناؤنس کر کے گئے ہیں کہ وہ ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارے، اور اب ہمیں کچھ واشنگٹن سے بھی پازیٹیو سگنل مل رہے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے حافظ سعید صاحب کو گرفتار بھی کیا، ان کو ٹرائل کیا، ڈیو پروسیس کے نتیجے میں ہم نے ان کو سزا بھی دے دی. تو میرا خیال میں ایک طرف ہم یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو الزام آپ نے لگایا تھا حافظ سعید صاحب پہ وہ سچ ثابت ہوئے. آج ہم نے ان کو جو کنوکشن کی ہے، وہ جو میجر بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹیرر فائنانسنگ کے اندر باہر انوالو تھے، اور اسی بنیاد پر ان کو 11 سال کی سزا دی گئی ہے. تو ہم اگر یہ کہیں کہ اس ادارے کا صرف سیاسی استعمال ہے اور جو الزام لگائے جا رہے ہیں کچھ ایسے لوگوں پہ جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے تو غلط تھے، نہیں غلط نہیں تھے. آج آپ نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارے ایک ٹرائل کے ذریعے ہم نے اس بات کو ڈھونڈا ہے اور جانا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ہاں بالکل یہ شخصیت جو ہے وہ ٹیرر فائنانسنگ کے اندر انوالو تھی. پھر منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی اسد، میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، آپ کے پرائم منسٹر صاحب کو بھی تھوڑا سا احتیاط کی جو ہے وہ رسی اپنے ہاتھ میں پکڑنی چاہیے. جب آپ دنیا میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے ہر سال $10 ارب کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو پھر میرے خیال میں اس طرح کے اداروں کو موقع ملتا ہے کہ وہ پھر آپ کے بارے میں یہ سوال اٹھائیں کہ آپ کا فائنینشل سسٹم اتنا ٹھیک کیوں نہیں، آپ کا ورلڈ بینک یا دیگر بینکس اس کے اوپر چیکس کیوں نہیں لگا رہے، آپ اتنے کیوں زیادہ ایک طرح سے مطلب ہے کہ آپ کے یہاں سسٹم اتنا ویک کیوں ہے کہ لوگ وہاں سے منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو پکڑ نہیں سکتے. تو پھر ان چیزوں کو ایڈریس بھی کریں اور اس طرح کی گفتگو کرنے سے اعتراض بھی کریں. تو امید بحال کرنی چاہیے کہ جب اجلاس سے ختم ہوگا جو شروع ہو چکا ہے آج، تو یہ کوئی پازیٹیو ریزلٹس پاکستان کے لے کے آئے گا. اور اپنے دوست ممالک ہمارے بھی ہیں جنہوں نے پہلے بھی یہ اس کوشش کو ناکام بنایا ہے کہ اس ادارے کا پاکستان کے خلاف سیاسی استعمال نہ ہو، اب انشاءاللہ میں یہاں سے ریسکیو بھی کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ وہاں سے کچھ اچھی خبریں سننے کو ملیں گی اس اجلاس سے. جناب اس سے تھوڑا سا ہٹ کے سر، جو ابھی ٹرکی کے صدر اردوغان نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ نے ابھی دیکھا کہ ہندوستان نے ان کے کشمیری شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے جواب میں کہا کہ ہندوستان کے اندرون معاملات پر ترکی کو دخل نہیں دینا چاہیے. میرے خیال سے جناب یہی ایک طرح سے آپ کو بتاتا ہے کہ ان کا یہ ترکی کے صدر کا یہ جو بیان تھا کتنا زیادہ اہم تھا، کتنا زیادہ انفلوئنشل تھا، اور دنیا میں کتنا زیادہ انفلوئنشل تھا کہ ہندوستان اب مجبور ہو کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اس لیے یہ آپ کو چیز پتہ چلتی ہے شرازی صاحب کہ کتنا اہم ہے کہ پاکستان باقی جو اہم ممالک ہیں خطے میں اپنے ساتھ ان کو لے کے چلے، اور جو کشمیر کا جو ایشو ہے اسی طرح انٹرنیشنلائز ہو. بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی اسٹریٹجی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، اور ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا کہ کشمیر نہ تو ایک کوئی زمین کا تنازع ہے اور نہ ہی یہ بائیلیٹرل ایشو ہے. اٹس اے ویری مچ ہیومن ایشو، ہیومن رائٹس کا ایشو ہے.
اور اس کو اگر ہم لے کے چلیں گے, اگر ہمارا نیریٹو یہی ہوگا تو یقینی طور پہ پھر دنیا کے بہت سارے ممالک, ریگارڈلیس کہ وہ مسلمان ممالک ہیں یا کچھ اور ممالک ہیں, ہیومن رائٹس کے مسئلے کے اوپر لوگ ہمیں سپورٹ بھی کریں گے اور ہم اس ایشو کو واقعی ایک انٹرنیشنل ایشو بنانے میں کامیاب ہوں گے. بالکل ٹھیک. اب وقفے کے بعد افتخار شرازی صاحب ڈان نیوز کے بیورو چیف خصوصی انٹرویو کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز برطانیہ کے صدر سمیرہ خورشید صاحبہ کے ساتھ, وہ دیکھیے گا. اور ساتھ میں مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیر کے شہریوں کے انسانی حقوق کو کچلا جا رہا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہماری مہمان ہیں برطانیہ میں مسلم لیگ نون کی صدر سمیرہ خورشید صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. آپ کا تعلق کیونکہ یہاں کشمیر سے ہے تو, اور کشمیر اس وقت دنیا میں بہرحال ہر فورم پہ ڈسکس ہو رہا ہے, وہ اقوام متحدہ ہو, پھر یورپی یونین ہو, ایون کہ برطانوی پارلیمنٹ میں. تو کیا لگتا ہے اگین جب سے کرفیو نافذ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس کے بعد اس ایشو کو دوبارہ ڈسکس ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے, دنیا اس کے بارے میں جان رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ برطانیہ جس کے بارے میں بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بر صغیر کا جو یہ نامکمل ایک ایجنڈا ہے جس میں کشمیر کے ایشو کو چھوڑا گیا, تو وہاں بھی اب ریئلائزیشن ہے کہ ہاں اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے, وہاں کی پولیٹیکل ڈائسپورا کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل جی مینی تھینکس فار انوائٹنگ می اینڈ اور کشمیر پہ میں بات کر سکوں. دیکھیں جی, کشمیر کا ایشو جو ہے ایس آپ سب جانتے ہیں پچھلے 70 دہائیوں سے 72 دہائیوں سے چلا آ رہا ہے, جو کہ لیکن یہ اس سے پہلے 1850 سے دیکھیں, اگر آپ سلسلے دیکھیں جب سے ہندو رولر رہے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے بھی ہو سکے مسلمانوں کو وہاں پہ سرپریس کرنے کی کوشش کی ہے ان ٹرمز آف اگر محصولات کے سلسلے میں, جس طرح سے بھی جہاں پہ ہندوؤں کو ریلیکسیشن تھی وہاں پہ مسلمانوں کو تنگ کیا گیا. پھر 1931 میں آپ نے خود یہ وٹنس کیا کہ مسلمانوں نے ایک اذان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنی شہادتیں نہیں, تو یہ ایک شہیدوں کے اور غازیوں کی تاریخ ہے, ظاہر سی بات ہے, صحیح کہہ رہی ہیں. جی جی. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 5 اگست 2019 I would say کہ it was a revival day for کشمیر, جو کہ ہم کشمیری قوم 72 سالوں میں اچیو نہیں کر پائے. وہ مودی کے ایک قدم نے ہمیں دنیا کے پلیٹ فارم پہ لائیو کر دیا. صحیح. تو میں سمجھتی ہوں جی کہ although اس میں بہت ساری بہتری آئی ان اے سینس کہ جہاں پہ ایز یو آلریڈی اسٹیٹڈ کہ یورپین یونین میں بات ہوئی, میڈیا میں بات ہوئی, ہر پلیٹ فارم پہ ہر فورم پہ بات ہوئی. بات ہونا لیکن اس پہ عمل ہونا تو مختلف چیزیں. بالکل ایسے ہی ہے. باتیں بہت ہوئیں, ہر بندے نے بات کی, انفیکٹ لوگوں نے اپنی جگہ اس کو پروٹیسٹ کیے ہر جگہ, اور ابھی بھی ہو رہے ہیں وقتاً فوقتاً اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں جی کہ اس طرح سے جس طرح سے یہ ایشو ہے, یہ جس طرح سے اس کا ریوائول ہوا ہے, آلدو ہائی لائٹ ہوا ہے, لیکن اس طرح سے فروٹس نہیں آئے. تو آپ کے خیال میں کیا وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر کی جائیں تو وہ فروٹس آ سکتے ہیں اور کشمیری جو چاہ رہے ہیں ان کو مل پائے؟ اور بالخصوص پاکستان بہرحال اس مسئلے کا ایک اہم فریق ہے, تو پاکستان کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آفٹر کرفیو؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے ایشو کو لے کے بیسٹ میں آگے بڑھ رہا ہے, یا سفارتکاری میں ہمیں بھی تھوڑا سا ٹھیک ہماری ڈائریکشن نہیں ہے, ہمیں کچھ اور اگریسو ہونا پڑے گا؟ میں سمجھتی ہوں جی پاکستان آج جو ہم آزاد کشمیر کے لوگ جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں وہ پاکستان کی ہی مرہون منت ہے. انہوں نے پاکستانی قوم اور پاکستان نے لازوال قربانیاں جان و مال کی ہمارے کشمیریوں کے لیے دی, ہمارے لیے جنگیں لڑی. ان کا ایک رول ہے جو قابل تحسین ہے, اور اس کو ہم کشمیری بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں جی کہ پاکستان انٹرنیشنل فورم پہ
اس کو اپنی بات کو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز میں بات کی, تقریر کی, بہت اچھی تقریر کی, سارے ہی پہلو ہیں, لیکن I still feel that there is still a room کہ جہاں پہ فیلیئرز ہیں, گیپس ہیں which needs to be filled. میں سمجھتی ہوں جی کہ خارجہ پالیسی is not very much clear, جس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے, کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اور یہ خارجہ پالیسی ہی کے فیلیئرز ہیں. اچھا, کہ آپ کو یہ ریوائول ملا لیکن آپ اس کو آپ نے ایکسپلوئٹ بھی کیا لیکن اس کے فروٹس آپ اچیو نہیں کر پائے, جو کہ از اے سیڈ بٹ. لیکن میں سمجھتی ہوں جی کہ ناممکن کچھ نہیں ہے, ہر چیز ممکن ہے, وقت مقرر ہے, اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رب تعالیٰ کی ذات دیکھیں نا جی کہ آپ اتنی محنت کریں, جد و جہد کریں, قربانی دیں اور آپ کو اس کا صلہ نہ دیں. رب تعالیٰ کی ذات نے صلہ لکھ رکھا ہے, وہ ملے گا ہم کشمیریوں کو, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے آنے کی ضرورت ہے, ایک وائس ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ انفیکٹ پوری دنیا میں کشمیری ایک طرح سے رہ رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ہے, بالخصوص برطانیہ کے اندر, اور برطانیہ کی آواز کو دنیا میں بہرحال سنا جاتا ہے, اس کی پارلیمان کو. تو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ یونٹی نظر آ رہی ہے خود کشمیری ڈائسپورا کے اندر کہ ایک اچھی اپرچونٹی آئی, جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ اس کرفیو کے بعد ایک بڑا اچھا موقع ملا ہے. اب اس اچھے موقع کو ایک طرح سے اپرچونٹی میں تبدیل کر کے تو گول اچیو کرنے کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے, کیا وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو کشمیری برطانیہ میں بیٹھے ہیں یا یورپ میں بیٹھے ہیں یا امریکہ میں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں کہ اگر ان کی وائس آپ کی فیور میں آ گئی تو لگتا ہے پھر مسئلہ حل ہو جائے پائے. دیکھیں جی, کشمیری ڈائسپورا کا جو رول ہے اس وقت کشمیر پہ, اپنی مدد آپ کے تحت ہے. ہماری مساجد, ہمارے بزنس کمیونٹی, ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں وہاں پہ لوکل لیول پہ, کانسل کے لیول پہ, ٹھیک ہے, دے ٹرائنگ دیئر بیسٹ. لیکن بات یہ کہ کشمیر کو سیڈ ٹو سے اس کو ایک کمرشل اینٹی بنا دیا گیا, ٹھیک ہے جی, بہت سارے اسٹرنگس پل ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں جی کہ اس کا وے فارورڈ جو ہے وہ آلدو اتنے بڑے لیول پہ بات ہوتی ہے. ایک تو ہمیں اپنی تحریک کے اندر ہم نے خواتین کا رول جو ہے وہ بالکل ہی مینیمائز کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے جی. میں سمجھتی ہوں جی فریش کراپ جو ہے وہ کلٹیویٹ ہونی چاہیے, نئے جو یوتھ ہے اس کو انوالو ہونا چاہیے. آج ہمارے بچے جو ہیں وہ سیریا کی بات کرتے ہیں, ٹھیک, فلسطین کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے چندہ جو ہے وہ جمع کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے اپنی یوتھ جو ہے وہ اس سے بے خبر ہے. سو یہ فلاز ہیں نا جی, فیلیئرز ہیں ہمارے, یہ فیلیئرز ہیں ہمارے. تو میں سمجھتی ہوں یہ چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے, ان پہ کام ہونا چاہیے, بشرطیک میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں میں چرچز کو اپروچ کر رہی ہوں, چرچ میں جا کے بات کر رہی ہوں, لوگوں کو اویئر کر رہی ہوں کیا ایشوز ہیں, ساؤتھ افریقن کمیونٹی کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں, مختلف جو ہیں وہ ورک شاپس کے تھرو لوگوں کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں بات کریں. اور اس چیز کو ہم لوگوں نے دیکھیں, ہم لوگوں کا جو ایشو ہے وہ پلابسائٹ کا ایشو ہے. 1948 میں جب نہرو لے کے گیا تو یہ ہم لوگوں کو پلابسائٹ جو ہے جب تک نہیں ملے گی تو اس کے بعد ہی باقی فیصلے, تو باقی تو بات کی بات ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ کو ایک مدعے پہ پاکستان کی طرف سے ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور جو ہماری قیادت ہے, آزاد کشمیر کی قیادت ہے, اور یہ کشمیری قوم جو ہے ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے اپنی سرپرستی میں, تاکہ ہم اپنا مدعا انٹرنیشنل لیول پہ خود بیان کر سکیں. ہم اپنی تکلیف اپنے لائن آف کنٹرول کے اس پار اپنی ماؤں بہنوں کی, اپنی بچوں کی, کیونکہ دیکھیں نا میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, صحیح ہے, میرے بچوں کو اسکول نہیں گئے 6 مہینے سے, ٹھیک ہے جی, میرے گھر میں کرفیو لگا ہے, صحیح, میری روزی روٹی, میری معاشی حالات میرے خراب ہوئے, آپ کے نہیں ہوئے, میرے ہوئے, ٹھیک ہے جی. تو اس کی بات کا کرنے کا مجھے حق حاصل ہونا چاہیے کہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو جا کے یہ بتا سکوں جی کہ یہ میرا مسئلہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اس کی سرپرستی میں ضرور کرنی چاہیے. بڑا اہم نقطہ اٹھایا, لیکن آخری کیونکہ شو کا وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس, میں شارٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگرچہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے
کہ کوئی بڑی طاقت ثالثی کرائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ہو، یورپی یونین ہو یا برطانیہ ہو، کیا وہی ایک راستہ جس کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا؟ اور ان کا سنسیریٹی لیول آپ کو کتنا لگتا ہے کہ واقعی وہ پارس چاہتی ہیں کہ مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں جی، اگر آپ کلوزلی ساری باتوں کو دیکھیں تو پاورز تو نہیں چاہتی ہیں. صحیح. جو اسرائیل نے جو کیا پیلسٹائن کے ساتھ، انڈیا وہی جو ہے ماڈل جو ہے وہ اپلائی کر رہے. آج کی جو انڈین رجیم ہے آر ایس ایس پہ بیس ہے، جو کہ ہٹلر سے خاصے انسپائرڈ ہے، اور ایتھنک کلینزنگ پہ اس کا پروگرام فوکس ہے، اور جہاں پہ وہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ سارا ملی بھگت ہے. اس سچ یہ نہیں کہ فرد واحد انڈیا ہی کر رہا ہے، اس کے پیچھے پشت پناہی ہے ان قوتوں کی. لیکن میں سمجھتی ہوں جی کہ جب تک یہ لوگ، اب جس سے بھی بات کی جائے وہ کہتے ہیں جی کہ اس بائیلیٹرل ایشو. آپ نے ارلی آن کہا جی کہ کشمیری ڈائسپورا، جب ہم لوگ اپنی پارلیمنٹیرینز ہماری بات کرتے ہیں، چاہے وہ کشمیری ہوں یا وہاں پہ یو کے بھی ہوں، تو وہاں پہ بھی ان کو چپ کروا دیا جاتا ہے جی کہ یہ جو ہے یہ بائیلیٹرل ایشو ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب انڈیا نے یونیلیٹرلی، ٹھیک ہے جی، اپنا ہی کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر کے یونیلیٹرلی اس کو 370 اور 335A کو ریووک کیا، تو میں سمجھتی ہوں جی کہ پھر اس شملہ معاہدے کی کوئی وقت نہیں رہے گی. تو اگر ہم ثالثی تب کوئی کرنے آئے گا نا جی جب ہم اس چیز سے نکلیں گے باہر. وہ تو ایک ہی بات کہہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، کتنی بھی بات کی جائے ان کا ایک ہی بات ہے کہ اس بائیلیٹرل ایشو اینڈ دیٹس اٹ. صحیح. بہت شکریہ مسلم لیگ برطانیہ کی صدر سمیرہ خورشید صاحبہ. بڑی اہم بات کی انہوں نے کہ بنیادی طور پہ کشمیریوں کو خود اپنا مقدمہ لڑنا ہوگا اور بڑی طاقتوں کے حوالے سے کوئی زیادہ امید نہ رکھی جائے. آج کا شو ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.